اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو علامہ انتم کہ تم علیہ اس پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو جدا کر دے پاک سے، تمیز کر دے دونوں میں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ دے جس پر وہ تھے جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ اطلاع کر دے، مطلع کر دے تم پر، علی الغیب، غیب کی خبریں، ولکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، من رسولی اپنے رسول میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا پھر ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر۔ تو کیا فرمایا جا رہا کہ اللہ جب تک مومنوں کو میں سے، ناپاکی اور پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد مومن ہے اور ناپاکی سے مراد منافق ہے، کہ جب تک منافقوں کو ایمان والوں سے پاک نہ کر دے یہاں تب تک آزماتے رہتا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ لیطلعکم کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مطلع کر دے، اطلاع دے دے تم کو غیب کی، لیکن اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے غیب کے ذریعے منافقوں کی خبر دے سکتا تھا اللہ، لیکن آزمائش شرط ہو گئی نا، مومن ہونے کے لیے آزمائش شرط ہو گئی کہ سونے کے بھی جب تک وہ نہیں جاتی گندگی، جب تک کہ اس کو آگ میں ڈال کے آزمایا نہ جائے، پگھلایا نہ جائے، اس سے مصیبتیں نہ ڈالی جائے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ منافق کو چھانٹنا ضروری ہے، تو منافق وہی کے ذریعے نہیں بلکہ آزمائش کے ذریعے اللہ کی آزمائش آتی ہے، تو صبر کرنے والے مومن ہو جاتے ہیں اور بھاگ جانے والے منافق ہوتے۔ بس یہیں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کرے وہ لوگ، يَبْخِلُونَ جو بخل کرتے تھے، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ جو عطا کیا اللہ نے، من فضل اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں بخل کا، جو اللہ نے اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے فضل دیا جو بہتر تھا تمہارے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ شر ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھو بخل کے کیا معنی ہے کہ جو اللہ کی، بخل کے معنی شرعی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اور بخل حرام ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ بخل حرام ہے کہ جو چیز اللہ کی خرچ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا واجب تھا اس کو خرچ نہ کرے۔ تو ایک تو جو فرض زکوٰۃ ہوئی وہ ہو گیا، اس کو نہ دینا بھی بخل ہو گیا۔ اور شح یعنی کہ جو ذمے وہ خرچ، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اور مزید مال بڑھانے کی فکر کرنا وہ شح کہلاتا ہے۔ اب دے تو نہیں رہا لیکن مال بڑھانے کی حرص بھی کر رہا۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی شح یعنی حرص اور ایمان کسی ایک مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو بخل کیا ہے؟ بخل کی وعید کیا ہے؟ جہنم ہے اور حرام ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہوا شر لکم، کہ جس کو تم فضل سمجھ کے اپنے لیے بڑا خیر سمجھ رہے ہو اور بخل کر رہے ہو، اپنے مال جمع کر رہے ہو، سیطوقون، تو توق ڈالا جائے گا تمہارے گلوں میں، ما بخلوا، جس کے لیے تم بخل کرتے تھے، جن چیزوں میں بخل کرتے تھے، بھی اس کا یوم قیامت، قیامت کے دن، کہ جس چیز کا بخل کر رہا تھا، مال کی حرص تھی، مال چھپا رہا تھا، مال ادا نہیں کر رہا تھا، تو وہ سارا مال اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ جو فضل تم کو اللہ نے عطا کیا تم اس میں بخل کر رہے ہو اور تم اس کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ شر ہے تمہارے لیے، سیطوقون، وہ توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ما بخلوا، جس کا تم بخل کر رہے تھے، بھی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو سانپ بچھو بڑے بڑے اژدھا بن کے گلے میں لٹکے رہیں گے اور کہیں گے کہ میں تیرا مال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی یہ والی بات بتا کے کہ اس طریقے کا ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ ساری چیزیں ان کے گلے میں بڑے بڑے اژدھا اور سانپ بن کے ان کے گلے میں توق بن جائیں گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین میں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور بخل کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ تمہارے مال کا نہیں بلکہ زمین اور آسمان کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اور اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول، قالوا ان اللہ فقیر، جو کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، اور وہ لکھ رہا ہے جو وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق،
اور انہوں نے تو ناحق انبیاء کا قتل کیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اب تم آپ کہہ دو ان سے کہ اب تم جو کہتے ہو تو تم چکھو عذاب حریق، آگ کا عذاب. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مانگنا شروع کیا تو وہاں یہودی کیا کہنے لگے کہ اللہ کو قرض دینے کے لیے کہہ رہے اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے وہ سن لیا ہے، اور تمہارے اس کہنے کا کہ کیا بات، جو تم تو انبیاء کا قتل کر کے بیٹھے ہو، تم تو ایسے لوگ ہو جنہوں نے اپنے نبی کا قتل کر دیا، تو تم یہ بات جو کہہ رہے ہو تو تمہارے منہ سے یہ بات آ جانا کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، تم اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہو. اب اس کے بدلے تم کو عذاب حریق چکھنا ہے، آگ کا عذاب چکھنا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، اس لیے کہ جو یہ بدلہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِينَ لِلْعَبِيدِ، اللہ نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پر. الذین قالوا ان اللہ عہد علینا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے عہد لیا علینا ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے رسول پر، حتی یاتینا بقربان، کہ آئے ہمارے پاس کوئی قربانی، تاکلوہ النار، اور اس کو آگ کھا لے. تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے کے انبیاء کے زمانے میں جب بھی کوئی صدقہ نکالنا رہتا تھا تو وہ لے جا کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے اور اس کو آ کے کھا لیتی تھی. تو وہاں یہودیوں سے جب صدقہ مانگا جا رہا تو انہوں نے یہی کہنا شروع کیا. تو ہمارے شریعت میں تو یہ ہے کہ ہمارا صدقہ کیا ہے کہ جب تک آگ نہ کھا لے ہم اس کو قبول نہیں سمجھتے، ہم کوئی انسان کو نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے صدقے تو اس طریقے سے قبول ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہی بات کہہ رہے وہ ڈبل سے. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي، اور آئے تمہارے پاس کئی رسول من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور یہ وہی ہے تم کہتے تھے، فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تو کیوں تم نے ان کا قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس جو رسول آئے اور وہ بھی یہی کہتے تھے، تو پھر تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ اب تم انہی کی شریعت ہم کو دکھا رہے ہو، لیکن تم تو ان کا قتل کر چکے ہو اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر جھٹلائے آپ کو، فقط كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے، جاؤ بالبینات والزبور الکتاب المنیر، کہ ان کے پاس کھلی نشانی آئی، زبور صحیفے آئے اور روشن کتابیں آئی. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ، اور پورا دیا جائے گا اجر تمہارا یوم القیامت، قیامت کے دن. فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور نہ دور کیا جائے گا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کیا جائے گا جنت میں، فقط، اور جو داخل کیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو متاع ہے، دھوکے کی پونجی ہے. اب یہاں پہ دیکھو کتنی بڑی بات کہ ہر ایک ذات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہماری زندگی اور ہماری خواہشیں اتنی بڑی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آنے والی. ہم اتنے پکے مضبوط گھر بنا رہے اور ایسی ایسی چیزیں جمع کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں قیامت تک ہمیں یہاں رہنا اور اس کے بعد کی بھی زندگی ہمیں جینا ہے. ہم کو لگتا ہی نہیں کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی اور ختم ہونے والی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم کما کیا رہے جو ہمارے وارثوں کا ہونے والا ہے. ہم کس کے لیے اتنی وہ کر رہے نا کہ جو ہم جس کا ہم فائدہ بھی نہیں اٹھانے والے. ہم یہ سوچ رہے کہ کتنا ہماری محنتیں ہیں، کتنا اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا، تو ہم ایسے بھول گئے اپنی موت کو. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ہم مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں تو ہماری زندگیاں ہی الگ ہوتی، ہم الگ ہی زندگیاں گزارتے. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ایک ہفتے کے بعد یہاں زلزلہ آنے والا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں کوئی سائنٹسٹ بتا دے بالکل ریسرچ کہ یہاں پر اب ایک ہفتے کے بعد آپ کے ایریے میں کیا پوری دنیا میں زلزلہ آنے والا ہے، ہم بولیں گے یہ کیا گھر، یہ کیا دار، یہ کیا دنیا، یہ کیا کھانے زیور، کیا میں لگی ہوں، اب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی ہوں، میں بالکل ہم سجدوں میں سے اٹھیں گے نہیں، ہمارے سب بھول گئے. اس کے بعد تو مجھے لگ رہا اور عیاش ہو گئے. اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے کھانے پینے عیاشیاں، یعنی کیسے نا اللہ نے جو رسی کھینچی اس کے بعد وہ سرکشی ہے. اللہ پناہ، اللہ کی پناہ کہ ہماری سرکشی اور بڑھ گئی نعوذ باللہ. شادیوں کو دیکھو، ہمارے دکھاؤ کو دیکھو، ہمارے خواہشوں کو دیکھو، ہمارے کھانوں کو دیکھو. پہلے کی غیر شادی شدہ لڑکیاں کیسے دبلی پتلی ہوتی تھی، کوئی ملتا ہی نہیں تھا. مطلب آپ کو 100 میں ایک دکھیں گا موٹا ہیلدی. اور آج ہم لوگوں کے مطلب پیٹ بھر جا رہے لیکن دل ہی نہیں بھر رہے. ہماری اتنی خواہشیں ہے، ہم کو لگ رہا ہے ایک کے بجائے 10 کھلا دو. ہم اتنا پکا بھی رہے، کھلا بھی رہے، کھا بھی رہے، باہر کا بھی آ رہا، یہاں کا بھی آ رہا، دعوتیں بھی ہے. اس کے بعد کتنا ہم اپنے پیٹوں میں کتنا جمع کر رہے.
ہماری صحتیں کدھر چلی. ہم کو ایسا لگ رہا ہے بس ایسا لگ رہا کورونا کے بعد تو ہم کو ہوش نہیں آیا بلکہ ہم اور مدہوش کھاؤ پیو اور عیش کرو. ایسا لگ رہا لوگوں کو لگ رہا نا جتنا اڑا دو کھا لو پی لو ایک دم عیش کر لو. ایسے ہی لگ رہا موت کو ہی بھول گئے. نہیں موت کو شاید دیکھ کر ان کو لگا ایزی چیز ہے کہ چلو. عجیب ہو گئے لوگ واقعی میں. بہت بے حسی ہو گئی, بے حسی کہ ہماری حدیں ختم ہو گئی. اور ہم کو اللہ نہ کرے کہ ایسے فرشتے جب دیکھیں گے اور وہ پوری حدیث ہے نا کہ کیسا اس میں لپیٹیں گے اور کیسا ایسا کھینچیں گے نا کہ وہ دیکھ لیں گی جب روح ہماری ہیبت سے کہ اب مجھے نکلنا نہیں. اور وہ فرشتے جب کوڑے مار کے کھینچ رہے ہوں گے تو وہ تکلیف کیسی ہوں گی کہ ہم اس کا اندازہ. ہم کو یہ سب باتیں بھی یقینی سے لگ رہی. اگر اس بات کا ہم کو یقین ہوتا تو ہماری زندگی اتنی ہے کہ ہم اللہ کی ایک حکم کی وہ کرنے کے لیے ڈرتے کہ میں کیسا حکم نہ مانوں, اس پہ نہ پکڑ ہو جائے اس پہ نہ پکڑ ہو جائے. ہم اپنا ہر قدم پھک پھک کے رکھتے. ہم ہمارے زبان سے ہر لفظ سوچ کے نکالتے کہ میری یہ بات پکڑ میں نہ آ جائے, میری وہ بات پکڑ میں نہ آ جائے. لیکن ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قیامت کے دن نہ آگ دور ہوں گی اور صرف وہ کامیاب ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا. اور یہ سب سے بڑی بات کہ دنیا دھوکے کا ٹھکانہ ہے. ہم یہ بات ہی بھول گئے. اور ہم کو تو موت ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. پر صحابہ کی زندگی ایسے ہوتی کہ وہ ایسی نماز پڑھتے کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملنے والی ہے کہ نہیں ملنے والی ہے. لا تبلون اور ضرور آزمائیں گا تم کو فی اموالکم تمہارے مالوں سے وانفسکم اور تمہاری جانوں سے. ولا تسمعن اور تم ضرور سنو گے من الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جو جنہیں دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے جو مشرک تھے اذًا کثیرا اور زیادہ بدگوئی ان سے تم اور زیادہ بدگوئی سنو گے جنہیں کتاب دی گئی اور جو مشرک تھے. وان تصبروا اور تم اگر صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو فإن ذلک من عزم الامور تو یہ ہمت کا کام ہے کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو. اب کس کو صبر اور پرہیزگاری کا درس دیا جا کے وہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے لیے بھی کہ صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. اور کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں دینا کیسا ہے قرضاً حسنا کیا کہلاتا ہے وہ قرضاً حسنا کہ بہت اچھا قرض. اب کیوں اچھا قرض کہ اللہ کو ہم دے رہے تو ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ ہم کسی بہت نیک پرہیزگار انسان کو قرض دیں گے تو کتنی فکر میں رہیں گے اور کتنا اچھا مطلب کتنے جلدی لوٹانے کی فکر کریں گے. ایسا اللہ کیسا قرض دے جب اللہ کو ہم قرض دیں گے تو وہ کیسا لوٹائیں گا. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ملنا بھی یقینی ہے اور اس کا بدلہ کیسا دینے والا ہے. وہ قرضاً حسنا جو کچھ اللہ کے راہ میں دیا جا رہا ہے وہ قرضاً حسنا ہے. اور یہ والی بات جو ہے نا کہ ہر اس کا یہ والی آیتوں سے ہم کافروں کے لیے تو ڈر کے لیکن مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ یہ عیش و عشرت اگر ہم دیکھ رہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو مل بھی رہی تو ہم کو یہ دکھنا چاہیے کہ یہ مصائب جو پریشانی ہے تنگی صرف تھوڑے وقت کی ہے کہ کامیابی اصل کامیابی صرف جنت ہے. تو یہ بہت بڑا دلاسا ہے یہ مومن کے لیے. اس لیے مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے نا چاہے اس کو